تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک عنوان قائم کرتے ہیں جس کو محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ترجمہ، ترجمۃ الباب۔ ترجمہ اس معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور ترجمہ کسی کے حالات کو بیان کرنے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ فلاں کا ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کے حالات زندگی۔ 30 جلدوں میں ایک لکھی ہے، بنگلہ دیش کے ایک عالم صاحب ہیں مد ظلہ العالی، ان کی کتاب کا نام ہے تراجم الحنفیہ، اور 30 جلدوں میں موٹی کتاب عربی میں، میرا بھی نام ہے اس میں، میرا بھی نام اس میں بیچاروں نے لکھ رکھا ہے، کچھ میری کتابوں کا تصنیفات کا بھی ذکر کر رکھا ہے۔ اور ان کے مدرسے میں جانا ہوا تھا کئی سالوں پہلے، تو انہوں نے ایک حدیث پڑھ کے بخاری کی اجازت حدیث بھی لی تھی، مجھ سے یاد ہے، تو میں کتاب میں دیکھا تھا، کتاب آئی ان کی، وہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے مدرسے میں وہ تشریف لائے، میں نے بخاری کی ایک حدیث پڑھ کر اجازت حدیث ان سے لی، اس لیے وہ میرے استاد ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں تراجم الحنفیہ میں میرا نام بھی شامل کر رکھا ہے۔ ترجمے کی جمع ہے تراجم، مگر یہاں جو آتا ہے ترجمہ وہ اس معنی میں نہیں آتا، وہ عنوان کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی باب جس کو کہتے ہیں، باب ترجمہ وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ الابواب والتراجم گویا کہ ایک ہی بات ہے۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ عنوان ترجمہ قائم کرتے ہیں، حدیث کوئی ملتی ہے ان کو، اس حدیث مذکور میں سے کسی لفظ کے مناسب یا کوئی آیت ملتی ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اور ایسی حدیث بھی یہاں پر پیش کر دیتے ہیں کہ جس کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن بطریق مسند وہ اس کو پیش نہیں کر سکتے چونکہ وہ حدیث ان کے شرائط پر پوری نہیں اتر رہی، اس لیے اس کو ترجمۃ الباب میں بیان فرما دیتے ہیں۔ اسی کو محدثین کہتے ہیں رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب یا رواہ البخاری تعلیقاً، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، ایک ہی مصداق ہے دونوں کا، رواہ البخاری تعلیقاً، رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب۔ اب یہاں جو یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، جو کل 5 جملوں پر مشتمل ہے، اس کے جملہ نمبر 3 میں لفظ میزان ہے نا؟ میزان اس کا مادہ ہے وزن، وزن کہو زینتن کہو، بات ایک ہی ہے، دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ وزن تا اصل میں زینتن ہو گیا، وسعن تا سعتن ہو گیا، وابن تا ہبتن ہو گیا، ودیون تا دیتن ہو گیا، تو اس کی مناسبت سے قائم کیا عنوان اور ترجمہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ کیا اللہ تعالی میزان قائم کرے گا جس میں اعمال تولے جائیں گے، بالکل انصاف کے ساتھ ساتھ وزن ہوگا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا، وہ اللہ کی شان نہیں ہے ظلم کرنا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کیا۔ وہ الگ بات ہے، یا تو رحمت کا معاملہ کرتا ہے یا تو عدل کا، انصاف کا اور قانون کا معاملہ کر دیتا ہے، ظلم کہیں نہیں ہوگا۔
कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ अल्लाह ताला अदल का, इंसाफ का, कानून का मामला जारी फरमाएगा और अहले ईमान के साथ अल्लाह ताला रहमत का मामला फरमाएगा और रहमत ही से ये लोग जन्नत में जाएंगे। अदल और इंसाफ जिनके साथ हो गया उसकी खैर नहीं। आप किताब देखेंगे मुतकद्दिमीन की, हाफिज इब्न हजर की फतहुल बारी देखेंगे, उम्दतुल कारी देखेंगे और इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर देखेंगे। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, एक लंबी चौड़ी तहरीर मिलेगी कि अमाल अज कबील जवाहिर नहीं है, अज कबील आराज हैं, और जब ये अज कबील अर्ज है इसका वजन कैसे होगा? फिर जवाब दे रहे हैं, बहुत लंबी तहरीर, मगर मुरूर अज़मान से, ज़माने की उलटफेर से कभी ऐसा होता है कि आज जो नजरियात हैं कल बदीही हो गए और आज जो बदीहियात हैं कल नजरी हो जाए। उस वक्त में ये मसला नजरी था, आज के हालात ने इसको बदीही बना दिया। सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से पूछो कोच बिहार का दर्जे हरारत इस वक्त में क्या है, हर मोबाइल में मौजूद। ये क्या है? आराज का वजन होता है। तो हालात की उलटफेर ने जब मसले को नजरी के बजाय बदीही बना दिया, अब गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं रही, दलील पेश करने की जरूरत नहीं रही। दलाइल हमेशा नजरियात पर पेश किए जाते हैं, बदीहियात पर दलाइल पेश नहीं किए जाते। बदीही तो बदी। हमने अपने बचपने में देखा, लोग बेपढ़े लिखे हैं, सुबह सादिक को जानते हैं, सुबह काजिब को जानते हैं, जवाल को जानते हैं, सितारों को देखकर वक्त बताते हैं, साए को देखकर दिन में वक्त बता रहे हैं, ये वक्त हो रहा है। बेपढ़े लिखे लोग, मतलब ये मसला बदी ही था। मेरे घर में मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा सब बेपढ़े लिखे थे, नमाजी थे, दीनदार थे, मगर पढ़े लिखे नहीं। ये सब बातें जानते थे, सुबह साजिब, सुबह काजिब, ये सवाल हो गया, वो हो गया। वो अलग बात है, वो अपनी जबान में बोलते थे, सूरज ढल गया, लेकिन उसे पहचानते और है भी मसला ऐसे, उसका ताल्लुक हमेशा उसी के ऊपर बना रहा है। एक दिन कई साल पहले जिक्र भी कर रहे थे आपके सफर में, वो जो मौलाना मेरे साथ में थे, मैंने कहा भाई मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं कार से। हमारे हजरत अभी वक्त नहीं हुआ, मैं घड़ी सूरज मदार आपकी घड़ी पर नहीं रखा है, अल्लाह ताला ने इसका उस पर रखा। अपनी आंखों से देख लीजिए, सूरज गुरु हो गया है और आप कह रहे हैं वक्त नहीं हुआ। अजीब है। हमने फिर नमाज, और लोग भी थे जो लोग कह रहे अभी वक्त नहीं हुआ, वो लोग भी जमा हुए शामिल। तो इसी सफर में वो एक मजलिस में सुना रहे थे कि कई साल पहले ये वाकया पेश आया। मेरे इस वाकये को सुना रहे जो मेरे साथ में थे। तो बाजार तो अल्लाह ने उसके, आप देख रहे हैं सूरज गुरु हो चुका है। आप किसी जंतरी को देखने की जरूरत नहीं। अगर वो जंतरी उसके खिलाफ बोल रही है, इसके खिलाफ है, तो झूठ बोल रही है। अपनी आंखों से आप देख चुका। यही सुबह सादिक सुबह काजिब का मतलब है। यानी मैं छोटा सा जंगल में नहर के पानी पर अपने अब्बा के साथ था। मेरी उम्र होगी उस वक्त में तकरीबन 11 साल 12 साल। रात में अपने खेतों पर थे, पानी चला रहे, तो बैठे हुए थे। वो इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूँ। कहने लगे यूसुफ मेरा जी, वो जाने
صبح صادق صبح کاظم ہوگا نا، کیا دکھاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا ذرا ادھر دیکھو، پورب سائڈ میں، پورب سائڈ یہی ہے نا، پورب سائڈ میں دیکھو. تو میں نے دیکھا کہ پہلے دیکھا تھا کچھ روشنی تھی مگر نا، اب کیا ہوا، میں نے کہا کچھ تھوڑی اجالا سا معلوم ہو رہا ہے. کس طرح سے؟ میں نے کہا ایسے معلوم ہو رہا ہے. اسی کو صبح کاذب اور اسی کو جھوٹی پاؤ کہتے ہیں. یعنی ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، روزہ رکھنے والوں کے لیے کھانا پینا حرام نہیں ہوا صبح کا ذکر، لیکن یہ ہے غائب ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد. ٹھیک ہے، وہ بھی دکھائیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بولے پھر دیکھو اب کیا ہے. میں نے کہا روشنی ہے. اب کہ کیسی ہے؟ میں کہا تو یہ ایسے یوں پھیلی ہوئی ہے. یہ ہے سچی پاؤ. اور جب انہوں نے دیکھا باہر کی فضا اور کہہ کہ یوں سورج غروب ہو گیا اور فوراً بسم اللہ اپنا افطار شروع. کسی اعلان کا یا کسی اذان کا بالکل انتظار نہیں، اتنا وثوق تھا اپنی بات. ہاں جس دن گھٹا ہوتی تھی، بادل ہوتے تھے، اس دن نہیں. اس دن اذان کا یا کسی کے اعلان کا انتظار کرتے تھے. دن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھتا کیا وقت ہو، کبھی گھڑی نہیں باندھی ہوگی، کبھی نہیں باندھی. یہ آیت پیش کی ترجمۃ الباب میں. اس کی مزید تفسیر کرتے ہوئے آگے یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا امام بخاری نے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. انسان کے اعمال میں اقوال بھی داخل ہیں، مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو عام میں سے نکال کر الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں کسی اہمیت کے پیش نظر. جیسے نظر النظر آپ نے پڑھی ہو، راوی کے اندر تان کے اسباب جہاں آپ نے پڑھے ہیں 10، ان میں سے 5 تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق راوی کی عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے. جن کا تعلق عدالت سے ہے ان میں سے فسق ہے، ان میں سے کذب ہے، اس میں سے بدعت ہے. کیا فسق کے اندر بدعت داخل نہیں ہے؟ فسق کے اندر کذب داخل نہیں ہے؟ پھر بھی الگ بیان کیا سبب. کیوں؟ بدعت بھی بہت خراب چیز ہے اور جھوٹ تو بہت ہی بڑا پاپ ہے. ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے بیان کر دیا ہے. 3 شمار کرا دیے. فسق تو ہے ہی، پھر الگ سے شمار کرایا کذب، الگ سے شمار کرایا بدعت. ایسے ہی اور بھی مقامات پر عام کے بعد خاص کو ذکر کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد حضرت جبریل، وہ بھی اسی قبیل ہے. عام کے بعد خاص. ایسے ہی یہاں آیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. انسان کے تمام اعمال میں اقوال بھی داخل ہیں، ان کا وزن ہوگا. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب. ترجمۃ الباب میں جو آیت پیش کی ہے اس میں لفظ قسط آیا ہے. وہاں سے امام بخاری کا ذہن متوجہ ہوا ایک علمی تحقیق کی جانب. اس کو فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. کیا کہتے ہیں کہ قسطاس اپنی اس مخصوص و مشخص بناوٹ اور وضاقتہ کے ساتھ قسطاس اس وزن پر جمع. یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے
رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی رومی زبان میں عدل کے ہیں۔ عرب والوں نے اپنی زبان میں اس کو استعمال کیا، بلا کسی کاٹ چھانٹ کے استعمال کیا اور اسی معنی میں استعمال کیا۔ قسطاس عدل کے۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں اور عجمی الفاظ بہت ہیں عربی زبان میں، اور عربی زبان جو تھی اسی کے مطابق قرآن کریم نے استعمال کیا، طاقچے کے معنی میں، اسی معنی میں، اسی بناوٹ کے ساتھ اہل عرب نے اپنی زبان میں استعمال کیا۔ سجیل یہ فارسی زبان کا کلمہ۔ آگے فرمانے یہ شبہ آپ کو نہ ہو جائے کہ قاف سین طا کا مادہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے، عربی کا لفظ بن کر مستعمل ہے، مصدر ہے، اور اس مصدر سے بہت سارے ابواب آتے ہیں، بہت سارے مشتقات آتے ہیں۔ کبھی ثلاثی مجدد میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ثلاثی مزید فی میں استعمال ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک باب افعال کا ذکر کر رہے ہیں، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط۔ ثلاثی مزید فی میں استعمال ہوا، مقسط بمعنی آتی عربی زبان کا۔ ثلاثی مجدد میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا اسم فاعل فاعل کے وزن پر آئے گا، قاسط۔ قاسط کے معنی ہے جائر، جائر کے معنی ظالم، عربی زبان کا لفظ ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ دونوں مستعمل ہے، قرآن میں مقسط بھی مستعمل ہے، قاسط بھی مستعمل ہے، عربی کا لفظ مستعمل ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کے ایندھن ہوں۔ قاسطون اسی قاسط کی ہے، یہ تحقیق انہوں نے پیش کی ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ متن حدیث کو پیش کرنے سے پہلے اپنی عادت معروفہ کے مطابق اپنی سند پیش کی کہ میرے استاد اس حدیث میں ہیں احمد ابن اشکاب، ان کے استاد ہیں محمد ابن فضیل، ان کے استاد ہیں عمارہ ابن القعقاع، ان کے استاد ہیں ابو زرعہ، ان کے استاد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے استاد ہیں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند پیش، روات کی کڑی کا سلسلہ جس کو سند یا اسناد کہتے ہیں وہ ختم ہوا، اس کے بعد جو کچھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں متن، متن حدیث یعنی اصل حدیث۔ اب اصل حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اصل حدیث 5 جملوں پر مشتمل ہے، ان میں سے جملہ نمبر 4 اور جملہ نمبر 5، یہ دونوں جملے چوتھا اور 5واں، اس میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تسبیح، ایک ذکر، ایک ورد سکھایا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی، اس کی حمد کے ساتھ ساتھ، حمد بھی اور پاکی بھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو صاحب عظمت و کبریائی، عظمت و کبریائی عظیم الشان ہے، عظمت وا کے زبر کے ساتھ،
اس کے معنی بڑائی، بزرگی، کبریائی کے ہیں۔ سکون کے ساتھ اس کے معنی ہڈی کے ہیں۔ عظمن، عظمتن، اس کے معنی ہڈی کے ہیں۔ یہ تسبیح ہے۔ پہلے اور دوسرے اور تیسرے جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بیان فرمائی، اس کی، اس وظیفے کی، اس تسبیح کی۔ کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، پہلا جملہ تعریف کا۔ خفیفتان علی اللسان، دوسرا جملہ۔ ثقیلتان فی المیزان، تیسرا جملہ۔ یہ تعریف میں ہے اس کی۔ کیا فرمایا؟ کلمتان۔ اب کلمتن سے وہ کلمہ مراد نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے، آپ نے تو پڑھ رکھا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، لفظ واحد کی دلالت ایک پر، مفرد و کلمہ یہی ہے اے پسر۔ اور کلام کے بارے میں ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، مگر یہ اصطلاح حضرت جب بولیں گے، حضرت کا ارشاد برحق ہے، وہ اس وقت کے معنی عرفی کے حساب سے۔ لام حرف ہے، حضرت فرما رہے حرف ہے، وہ معنی عرفی کے اعتبار سے۔ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ حرف نہیں ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ شرعیت عامل پڑھی نہیں؟ والباء للالفاق، الف لام داخل ہے، الف لام حرف پہ داخل ہوتا ہے کیا؟ ومن خواصه دخول اللام، قافیہ میں ہے نا، اسم کے خواص میں سے ہے الف لام تعریف کا داخل ہو جانا۔ الباء، اب کہو کیا کہو گے اس کو؟ حرف، حرف ہے تو الف لام کہاں سے آ گیا؟ ہم جب پڑھتے تھے بھائی اپنے گاؤں میں، اور جب شرعیت پڑھی، ہم کو ترکیب کرائی گئی الباء اسم کی تعبیر میں ہو کر مبتدا، یہ ہم کو پڑھایا گیا تھا۔ ہم نے بھی چونکہ مقلد ہے تقلید کرتے ہوئے الباء حرف کی الف لام داخل، وہاں آنکھ کھلی، میں کہا استاد نے بہت سادگی، تو حضرت جو یہاں فرما رہے ہیں الف حرف، الف یہاں پر پورے حرف کا وہ ہو رہا ہے تلفظ و تکلم، اب یہ اسم ہے۔ ہاں بھائی زید میں کیا ہے؟ یہ اب حرف ہے، جب وہ کسی کلمے کا جز بن کے آتا ہے اور جب اس کا پورا تلفظ ہوتا ہے الباء، التاء، اللام، واللام للاختصاص، اب یہ اسماء ہے۔ یہی وضاحت کی ہے قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر میں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے سب سے اہم نام ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ تو عالم ذاتی ہے، اس کے بعد الرحمانی۔ دو جملے ہیں، زبان سے ان کو کہنا بولنا بہت ہلکا پھلکا آسان ہے، بالکل چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت عرب عجم عالم، دیکھو کتنی ہلکی پھلکی ہے، آپ اذان دیتے ہیں بہت مزہ آتا ہے، آپ کو طبیعت خوش رہتی ہے، دل کو شانتی ملتی ہے اذان کہنے سے، اذان سننے سے آپ کو، اور شیطان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وضع قطع خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھو تو
बर्दाश्त नहीं कर पाता। हदीस में आता है अजान सुनता है तो भागा चला जाता है। वलहू ज़ुरात, यानी वज़ाक़ता भी खराब हो जाती है। ऐसी खराब वज़ाक़ता हो जाती है कि पूछो मत। क्यों? वजन बर्दाश्त नहीं होता है। ये अल्लाह की कुदरत है। किसी को मजा आ रहा है उसमें, कोई उसके वजन में दबा जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना आसान है ना? आसान। वजन का जब वक्त आएगा, जमीन और आसमान के वजन से ज्यादा वजनी है वो।